الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالی ہر لمحے ایک نئی شان تجلی سے تجلی فرماتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ ٹاپک آف ڈسکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعین ہے اور وہ اس کی ذات و صفات کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کے تشریح کے لیے جو شعر حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی کا تھا، وہ یوں تھا، وہ شعر یوں تھا: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلا تم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ اس حوالے سے عزیزان گرامی قدر آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کے تعینات، اس کی صفات جو ہیں، اس کی ذات ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ ایک تجلی آتی ہے، اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی، اس کا تکرار ممکن نہیں ہے، ازل سے چل رہا ہے، ابد تک جاری رہے گا۔ کیا سلسلہ ذات و صفات ہے، ہر لمحے ایک نیا جلوہ، ایک تجلی کا ظہور جاری ہے جو ابد تک جاری رہے گا۔ جلوہ یار نامقرر ہے، جلوہ یار نامقرر ہے، ہر تجلی برنگ دیگر ہے۔ ہر تجلی پہلی تجلی سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہر تجلی دوسری سے مختلف ہوتی ہے، آئیے پھر سمندر کی اور موجوں کی مثال کرتے ہیں۔ چونکہ ٹاپک جو تصوف کا ہے، اس کو چونکہ سمجھنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے مثالوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات و صفات ہے اس کی مثال دے کر بیان کرنا مشکل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے: لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مثال کا انسان دے گا، تمثیل ہی کوئی نہیں، مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو البتہ فرض کیجئے سمندر ہے، اس سے ایک کاروان موج اٹھتا ہے، موجیں چل رہی ہیں نا، موجیں آ رہی ہیں ایسے، پھر پیچھے اس کے موج، پھر موج، موج در موج ایک کاروان ہے موجوں کا، ایک دوسری کے پیچھے شانہ بشانہ۔ کوئی شخص بھی دیکھ سکتا ہے، سمندر کے پاس جا کر ہمیں نظر آتی ہیں، انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، مگر وہی موجیں جو دور سے میں نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جب وہ ساحل سمندر پر پہنچتی ہیں تو موج کی جو شکل ہوتی ہے وہ ساحل پر آتے ہی فنا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ دوسرے ہی لمحے آپ دیکھیں گے کہ جو محو شدہ موج ہے، اس کے بعد دوسرے ہی لمحے ایک اور موج آ جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری تیسری جو سلسلہ ایک جاری ہے کاروان کی شکل میں موجوں کا، وہ موج جیسی تو ہو سکتی ہے لیکن ہو بو ایسے نہیں ہو سکتی۔
جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، مثال یہاں قرآن سے پھر دیں گے ایسے سمجھانے کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی تو ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہر مخلوق دیکھتی ہے، ذاویر روح جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی آنکھیں ہیں، دیکھتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، تو برابر تو نہ ہوئے نا، ایک جیسے تو نہ ہوئے۔ اللہ کی سماعت کہاں اور اللہ کی بصارت کہاں، جو ذاتی ہے، اور مخلوق کی کہاں۔ اسی طرح سمجھانے کے لیے، وہ جو موج ہے، موج کی طرح تو ہوتی ہے لیکن ہو نہیں ہوتی۔ جیسے مخلوق کی قوت سماعت اور قوت بصارت ہوتی تو ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ جیسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ اسی طرح تجلیات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کی ذات کی تجلیات ہیں، ہر لمحے الگ الگ ہوتی ہیں۔ وَيَوْمَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، وہ ہر لمحے ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح ساحل سمندر پر اربوں خربوں امواج روزانہ آ کر فنا ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے، سمندر سے اٹھتی ہیں، ہر بار نئی موج ابھر کر پھر سامنے آ جاتی ہے۔ اکبر اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں نا، ہستی ہی تیری کیا ہے، ہستی ہی تیری کیا ہے کہ ہو ان کا ہم سفر، ہستی ہی تیری کیا ہے کہ ہو ان کا ہم سفر، موجوں کا اے حباب نہ دے تو ابر کے ساتھ، موجوں کا اے حباب نہ دے تو ابر کے ساتھ۔ بلبلا ہوتا ہے نا، بلبلا یہ موج پہ ہوتا ہے نا، موج پہ، موج نیچے ہوتی ہے، بلبلا اوپر ہوتا ہے، ہوا جو ہوتی ہے اس میں ایسے ہی ہوا ہی ہوتی ہے، کئی لوگوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہوتی ہے، ہوتے کچھ بھی نہیں ہے، بس بات نہیں ہے، آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بلبلا ہے نا، ہوا کے زور پہ چلتا ہے، پانی کا بلبلا جو ہوتا ہے، موج کے اوپر سواری کرتا ہے اس کی کمر پہ، تو وہ یہاں بیان کرتا ہے، ہوا تو ہوا کے ذریعے بلبلے نہ ایسا کر، موج تجھ سے بڑی سٹرانگ ہے، ٹھیک ہے تو اس پہ سواری کر رہا ہے، اس کی کمر پہ تو سوار ہے، تو چونکہ ہوتا ہے ابر ابر کے نہ کہ ان کا ساتھ نہ دے، موج موج ہے، حباب حباب ہے، بلبلا بلبلا ہے۔ یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک تو مفید ہے، ورنہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موج کی شکل جب ساحل کے نقطۂ عروج یعنی آخر تک آتی ہے، اپنی شکل و صورت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اپنی حیت کھو دیتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، آئی نئی تجلی آئی، اور ادھر کیا ہے کہ ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ہر چیز سورہ رحمان میں ہے نا، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو موجوں کی طرح جیسے وہ مخلوق ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو موج کی صورت میں جو پانی ہے اسے سمندر بھی نہیں کہتے۔ اصل بات ایک اصول ہے کہ ہر چیز جو ہے نا رجعت الی الاصل، یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس لوٹتی ہے، تو اس حوالے سے رجعت الی الاصل کے طور پر وہی پانی جو تھوڑی دیر پہلے موج تھا وہ پانی کی شکل بن جاتی ہے، سمندر میں لوٹ جاتا ہے، پانی کی حیت میں لوٹ جاتا ہے، اور پھر موج کی صورت اختیار کر کے ساحل کی طرف احرام سفر باندھتا ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ لا متناہی ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے ہر لحظہ لحظہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔
اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جسے میں نے یہ بات کی ہے، تو اس طرح یہ سلسلہ لا متناہی ہے. ساحل سے پانی کا سمندر میں لوٹ جانا، موجوں کی شکل ہو، حباب کی شکل ہو، کوئی بھی ہو. گرداب تو سینٹر میں ہوتا ہے نا، ساحل پہ گرداب بھنور نہیں ہوتا. تو ہم جب کو فوت ہو جاتا ہے نا، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو ہے رجعت الی الاصل، تو ہر چیز جو ہے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اسی لیے انسان بھی دنیا میں آتا ہے، پھر اصل کی طرف، اصل اللہ ہی ہے، حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے. کاش ہمیں یہ حقیقت یاد رہے، کاش یہ ہمیں حقیقت یاد رہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو کیا موجوں کا سمندر سے اٹھنا، ساحل پہ آ کے غرق ہو جانا، ختم ہو جانا، سمندر میں واپس لوٹ جانا، یہ ایسے نہیں لگتا جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، آتی ہے، فنا ہوتی ہے، سمندر میں لوٹ جاتی ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی کھلی تفسیر نہیں معلوم ہوتی. ٹھیک ہے، عام انسانوں کو یہ حکم ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. کاش ہمیں اپنا اصل جدھر ہم نے لوٹنا ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی، وہ ہمیں یاد رہے. یہ ساری جتنی بھی مثالیں ہیں، یہ سارے تعینات سے دی ہیں. اور یہ مثال اس لیے بھی دی ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ کل یومن ہوا فی شان، اللہ کی تجلیات ذاتیہ کہاں، ان کی شان کہاں، ان کا مقام کہاں، اور یہ بیچاری جو امواج اس کی مخلوق ہے، سمندر سے اٹھتی ہے، اس کی حیثیت کہاں. بس یہ جو بات سمجھانے کے لیے جواز قبیل تعینات ہے، یعنی تعینات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے. وقت پورا ہوا، بلکہ زیادہ ہوا، انشاءاللہ باقی کل کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.